الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر یہ اعلان فرما دیا، یہ حکم، یہ آرڈر جاری کر دیا کہ میں اللہ خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا حق ہے، اگر کسی شخصیت کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ میری عبادات کرنے کے بعد، میری عبادات بجا لانے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اگر عبادت کرنی ہے تو خالق کائنات کی کرنی ہے، اور اس کے بعد جو کام کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کیسے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں ہی پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے، بلکہ کہنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین کی عظمت۔ جس موضوع کو ہم نے، ان شخصیات کو ہم نے بہت عام سمجھ لیا، ان کا جو حق تھا ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ جو حق ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا، جو والدین کے حقوق تھے، ہم وہ بھول چکے ہیں۔ والدین کی کیا عظمت ہے! اگر والدین، یہی والدین اللہ خالق کائنات کے حضور دعا کریں تو اللہ خالق کائنات دعا رد نہیں کرتے۔ ان بزرگوں کا، ان سفید بالوں والوں کا حیا تو اللہ خالق کائنات عرش پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ نوجوانوں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں والدین کی عظمت بھول چکے؟ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والدین محبوب کائنات علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، دیکھیے والدین کی فکر چیک کیجئے، والدین کو کتنی فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی۔ آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا صرف ایک بیٹا ہے، صرف ایک بیٹا، اور وہ بھی قیدی بنا لیا گیا ہے، جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے حضور آپ دعا کریں اللہ ہمارے بیٹے کو رہائیاں عطا کر دے۔ محبوب کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ آپ والدین ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ اللہ کے حضور دعا کریں اور ساتھ میں یہ ورد کرتے رہیں، یہ ذکر کرتے رہیں۔ کون سا ورد، کون سا ذکر؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، دعا کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا، اللہ آپ کے بیٹے کو رہائیاں عطا کر دے گا۔ میں کہتا ہوں یہ ماں اپنے مصلے پہ جا کر اللہ کے حضور دعا کر رہی ہوگی، ادھر سے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اس طرح بیٹھا ہوں، ہاتھوں پہ ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جیل کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کہ اچانک یہ ہتھ کڑیاں جو ٹوٹ جاتی ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے۔
میں کہتا ہوں اللہ کے حضور ماں نے آنسو بہا کر دعا کی ہوگی اور اللہ نے ان آنسوں کی اتنی قدر کرتے ہوئے وہ دروازے کھول دیے، ہتھ کڑیاں کھول دی، اور اچانک والد محترم کیا دیکھتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آ گئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ جا کر کے اسے گھوڑے سے اتارتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں، اسی طرح والدہ محترمہ چومتی ہیں۔ وہ اکیلا آیا ہی نہیں، رہا ہو کر نہیں بلکہ ساتھ میں گھوڑے بھی لے کر آیا۔ یہ ہے والدین کی عظمت، والدین کی قدر کیجئے، والدین کا احترام کیجئے۔ اسی طرح عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عزت دی، اتنی شہرت دی، اتنا مقام، مرتبہ، عظمت، رفعت، بلندیاں عطا کی کہ ایک پوچھنے والے نے پوچھا عمر بن زر آپ کا بیٹا آپ کا احترام بھی کرتا ہے یا نہیں؟ آپ کا بیٹا آپ کا ادب بھی کرتا ہے یا نہیں؟ نوجوانوں یہ بات ذرا غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کیجئے گا، اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد بنا دے، ہمیں بھی والدین کی اسی طرح عزت احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کا ادب بھی کرتا ہے یا نہیں؟ آپ کا احترام کرتا ہے یا نہیں؟ آپ کی عزت کرتا ہے یا نہیں؟ اور سوال کرنے والے نے کوئی سوال عجیب نہیں کیا، بلکہ آج ہمارے دور کے اندر یہ معمول پایا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو میں اپنے والدین کی عزت کرنا بھول جاتا ہوں، اللہ نے مجھے شہرت دی ہے تو میں اپنے والدین کو بھلا دیتا ہوں، حالانکہ جن کی خاطر، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت، مقام، مرتبہ، عہدہ دیا ہے، ہم اسے ہی بھلا رہے ہیں۔ تو عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ نے سوال کیا تو سنو، جواب بھی سن لیجئے۔ جب میں گھر کے اندر ہوتا ہوں تو میرا بیٹا اس ڈر کی وجہ سے گھر کی چھت پر نہیں جاتا کہ میرے والدین کی توہین نہ ہو جائے، میرے والد محترم کی عزت میں کمی نہ آ جائے۔ یہ ہے والدین کا احترام۔ اس ڈر کی وجہ سے چھت پر نہیں جا رہے کہ میرے والد محترم کے ادب میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ خدا را ایسی اولاد بنیے اور اس طرح ادب کرنے کی اپنے اندر جستجو پیدا کریں کہ ہم بھی اسی طرح کے، جس طرح اب عمر بن زر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نے ادب کیا، احترام کیا، عزت کی ہے، اسی طرح ہمیں بھی عزت احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج نوجوان خدا کی قسم اپنے اولاد، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، مجھے کوئی شہرت دی ہے، میں کسی اچھے دفتر میں کام کرتا ہوں، تو ایسے نوجوان بھی میں نے ذلیل نوجوان بھی دیکھے ہیں جو اپنے والد کو کہتے ہیں کہ خدا را میرے دفتر میں نہ آنا۔ اگر والد کوئی سادہ آدمی ہے، کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، تو بیٹا پڑھا لکھا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ میرے دفتر میں میرے پیچھے نہ آنا، کس لیے؟ کہ میری توہین ہوگی۔ آج میں ماڈرن قسم کے کپڑے پہنتا ہوں تو صرف والدین کی وجہ سے، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے پہنتا ہوں، والدین کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میں آج اچھے کپڑے پہنتا ہوں، اچھا جوتا پہنتا ہوں، اچھی چیزیں پہنتا ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، تو والدین کی دعائیں ہیں ان کے پیچھے، والدین کی محنتیں ہیں، اور ہم انہی کو کہتے ہیں کہ میرے دفتر میں میرے پیچھے مت آنا۔ کس لیے؟ کہ والدین کے کپڑے سادے ہیں، جوتا سادہ ہے، لیکن میرے کپڑے اچھے برانڈ کے کپڑے ہیں، برانڈ کا جوتا ہے، برانڈ کے کپڑے ہیں۔ تو اگر باپ برے کپڑے پہن کے آئے گا، اچھے کپڑے پہن کے نہیں آئے گا، تو بیٹے کی توہین ہو جائے گی۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانیے، والدین کی عظمت کو پہچانیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کا ادب، عزت، احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔